अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔
درود و سلام ہو امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کی جنت کما لوں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سب سے بڑی کامیابی یعنی دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو دنیا دار لوگ ہیں تو اس میں تو کافر بہت آگے نکل گئے ہیں، بہت کامیاب ہیں۔ بل گیٹس بڑا کامیاب ہے، مائیکل جیکسن بڑا کامیاب تھا، فرعون بڑا کامیاب تھا، اگر دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے لیول، دنیا کے معیار کو دیکھا جائے۔ لیکن اگر ذرا آنکھیں کھولی جائیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، یہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں۔ دنیا کا مال، دولت، شہرت، پیسہ، سٹیٹس، لیول، یہ سب چیزیں ضروریات تو ہو سکتی ہیں، وقتی آسائشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہرگز نہیں ہے، خاص کر ایک مسلمان کے لیے۔ مومن مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب جس کو اپنی جنت کی فکر ہے اور آخرت کی فکر ہے، وہ پھر دین اسلام کے معاملے میں بھی بڑا حساس ہوتا ہے کہ میں صرف وہ بات لوں جو واقعی ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی مولوی نے، مفتی نے، قاری نے، یا داڑھی والے نے، یا پگڑی والے نے، یا بغیر داڑھی پگڑی والے نے کسی نے کہہ دیا کہ حدیث کا مفہوم ایسے ہے، حدیث میں ایسے آتا ہے، اور میں نے وہ بات لی اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات تھی یا نہیں تھی، نہ میں نے یہ دیکھا کہ صحیح حدیث میں ایسی بات تھی یا نہیں تھی۔ جبکہ میں نے دنیا کی زندگی میں جب اپنا گھر بنوانا تھا تو میں نے دیکھا کہ کون سا الیکٹریشین اچھا ہے، کس کو بلایا جائے، کیسی تاریں لگوائی جائیں، کیسا سیمنٹ استعمال ہونا چاہیے، کیسا ریت استعمال ہونا چاہیے، ہر چیز کا خیال کیا۔ سریا مضبوط ڈلنا چاہیے تاکہ میری عمارت مضبوط کھڑی ہو۔ اپنے گھر کی عمارت کی فکر کی، کیوں؟ پیسہ لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، جان لگ رہی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے۔ لیکن بات آئے دین اسلام کی تو ہم کہیں جہاں سے جو مل جائے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ بے حد کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہمیں آخرت کے دن کا پختہ یقین نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم صحیح حدیث کی طرف نہیں جاتے، سنت کی طرف نہیں جاتے، اور یہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عمل کیا تھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، واللہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے یا اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ اس کا مطلب ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو اللہ کی قسم فکر لگ جائے، پریشانی ہو، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھر تو نہیں گیا۔ چلو اعمال میں کمزوری تھی وہ ایک الگ بات تھی، اللہ سے کہہ دیتا یا اللہ مجھ سے یہ کمزوری ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے دین کے بارے میں جہاں سے جو سنا اس پر ہی چل دیا، اس کا کیا جواب دوں گا؟ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا۔ اب یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی ہم لوگ، کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کریں گے، اللہ تو نے ان کے اور میرے درمیان دیوار کیوں قائم کر دی؟ تو اللہ رب العالمین بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، نئے نئے کام، بدعات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ، یہ دفعہ دور ہو جائیں یہاں سے، یہ میرے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ دین اسلام ہے کیا، اور صحیح احادیث کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم اپنی جان سٹیک پر لگا دی تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، دونوں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال، میرے گھر بار، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے سوائے میری جان کے، میری جان کے بعد میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات ہے تو اللہ کی قسم مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، میری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم شعبان میں یہ کام کر رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم قبرستانوں میں جا رہے ہیں، ہم چراغاں کر رہے ہیں، ہم جتھے بنا کر جا رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ان سب چیزوں کو دین کہا ہے، اسلام کہا ہے۔ اگر یہ دین اسلام نہیں کہہ دو نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں۔ اگر دین اسلام کہو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دکھانا ہوگا۔ اب لے کر آتے ہیں جھوٹی احادیث، من گھڑت احادیث، ضعیف احادیث، قرآن مجید کی آیات کی غلط تفاسیر۔ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا،
یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تابعین کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ لوگوں نے من گھڑت احادیث گھڑنا شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہمیں کیا پرواہ؟ آج کے مسلمان کو، آج کے نوجوان کو کیا پرواہ؟ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح حدیث بیان کر رہا ہے، کون ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے، کون سی بات لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے؟ ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ ہم جس کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس کا جو فرقہ، جو گروہ، جو مسلک ہے، بس ہمارا بھی وہی ہے۔ چاہے ہمارا گروہ، ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ اللہ کی کتاب سے ٹکرائے یا کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے، ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرنی ہے۔ ہم نے ہر حال میں یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ جس لکیر پر ہم چل رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ پرواہ ہے کہ دنیا میں اگر جس گھرانے میں پیدا ہوا، اب سب کی کیا مخالفت کروں؟ اب سب کو چیلنج کروں، سب کی بات کو چیلنج کروں؟ واللہ کئی نوجوانوں کو، کئی لوگوں کو صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی 4 سے 5 دن پہلے فجر کی نماز میں ایک شخص میرے پاس آیا، ایک بھائی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پہلے اس طرح قبرستانوں میں بھی جانا، قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا، یہ سارے کام تھے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا اندر سے۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے میرا خود ہی دل ہدایت کی طرف مائل ہو گیا۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے ہدایت کی طرف مائل ہونے کا، سب کو چیلنج کرنے کا، وہ مشکل وقت کوئی پار کرتا ہے، وہ پار کرتا ہے جسے آخرت کے دن پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور جسے واقعتاً اللہ کی جہنم کا خوف اور اللہ کی جنت کی لالچ ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو لوگوں کو سوچنے دو، ان کا کام ہے سوچنا۔ آپ یہ دیکھو کہ میں نے کل جو اللہ کو حساب دینا اس کا کیا کروں گا؟ جس حشر کے میدان کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ رہا ہے کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی، اے اللہ میری جان، اس دن میں یہ کہتا پھروں گا حشر کے میدان میں، لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا کرو گے جب بدن پر لباس نہیں، سر پر چھت نہیں، زمین بالکل چٹیل میدان ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، سورج سوا نیزے پر، ننگے بدن، ننگے جسم، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، سب کے سب ایک ہی میدان میں جمع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو مردوں سے شرم نہیں آئے گی؟ کیا مردوں کو عورتوں سے حیا نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو حیا کی بات کرتی ہے، انسان کو اپنی ہوش نہیں ہوگی، وہ ساتھ والے کی طرف کیا توجہ دے گا؟ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کی ٹانگیں پوری ڈوبی ہوں گی، کوئی پورا پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ اس وقت یہ بات کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج اگر دنیا میں 7 ارب ہیں تو اس وقت کھربوں لوگ ہوں گے۔ اس وقت انسان کہے گا بھاڑ میں جائے سب، میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے پار لگا کر جنت کے دروازے پر پہنچا دے، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ واللہ ایسا ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو قرآن میں نقل کیا کہ جب وہ خوفناک منظر آئے گا تو ایک ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو اپنے سے ایسے الگ کر کے پھینکے گی جیسے کوئی کوڑا پھینکتا ہے. اس قدر خوف زدہ منظر. اس وقت پھر کیا کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر انسان کی آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہدایت کی طرف آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج قیامت کے دن بہت پکارے گا بندہ اپنے رب کو، اے اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہوگا. تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی میں خاص کر جب آپ نے کسی عمل کو دین کہا ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ پتہ ہو یہ دین ہے یا نہیں ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سنت اعمال کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت اور اس پر سب سے زیادہ پابندی سے عمل کرنے والے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مضبوطی سے تھامے رکھنا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو. اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی کہ دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ؟ کیونکہ انسان دانتوں کے ساتھ جتنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے اور کسی بھی چیز سے نہیں پکڑ سکتا. دیکھا ہوگا آپ نے لوگ دانتوں سے پکڑ کر اپنے دانتوں میں پورا کا پورا ٹرک کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹرالی کھینچ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز آئی ہوتی ہیں. وہ پوری کی پوری طاقت زور انہی دانتوں سے اخروٹ توڑ رہا ہے. یعنی جو مضبوط انسان ہے، جس کے دانت سلامت ہیں، وہ جتنی مضبوطی کے ساتھ ان دانتوں سے کام کر سکتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں کر سکتا. جو چیز ہاتھ سے نہیں کھل رہی ہوتی دانتوں سے کھولتے ہیں. فوراً ہمیں سمجھ آتی ہے سب سے مضبوط ہماری جگہ کون سی ہے؟ ہمارے دانت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں کے ساتھ. یہ مثال دی ہے، اور یہ مثال کیوں دی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں، نئی نئی بدعات، نئی نئی خرافات ایجاد کرنی ہیں. ہر شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ سنت ہے، عمل ہے. ہر شخص کھڑا ہوگا کہے گا یہ دین ہے. لیکن تم نے میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو بچ جاؤ گے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب کتنے واضح فرامین ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف یہ احادیث سنیں، پھر چاہے کوئی خوبصورت پوسٹر بنائے، بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھ دے شب برات کے بارے میں، بہت خوبصورتی کے ساتھ نیچے متن لکھ دے حدیث کا، بہت خوبصورتی کے ساتھ حوالہ بھی دے دے، لیکن نیچے یہ نہ لکھے یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو اس چیز پر نہ جانا، ان خوبصورتیوں پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتنی واضح حدیث ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین.
اب لوگ ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات صحیح چیز کا پتہ چل جائے، لیکن دین کے معاملے میں آ کر وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس گروہ، جس مسلک، جس فرقے میں، جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے بس وہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو سمجھ نہیں آئی، ہمارے باپ دادا غلط تھے، انہیں دین کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ ہو سکتا ہے نہ پتا ہو۔ کیوں؟ آج جو تحقیقات ہیں، آج جو چیزیں موجود ہیں وہ کل تو نہیں تھی نا۔ بہت سے لوگ غلط رستوں پر ہوتے ہیں، دین کی سمجھ صحیح نہیں ہوتی، یا کہے سنے پر جیسے آج ہم چل رہے ہیں وہ بھی چلتے تھے، جیسے مفتی صاحب نے، جیسے قاری صاحب نے، جیسے مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آج ترجمے ہو چکے ہیں قرآن مجید کے، آج سنت اعمال تک پہنچنا بے حد آسان ہے، صحیح حدیث تک پہنچنا بے حد آسان ہے۔ یہ خرافات یہ بہت پہلے شروع ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی بات نکالیں ہم اسے لکھ لیں۔ اب یہاں سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے کہ بھوک سے غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو کر گر جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3-4 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، لیکن اتنی احادیث نقل کی، ہر وقت ساتھ جڑے رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میں چھوڑ نہ دوں، سب باتیں لکھتے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی احادیث لکھتے، قرآن مجید کی آیات کو لکھتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حافظے میں ہی اتنی مضبوطی تھی، یادداشت اتنی اچھی تھی کہ وہ احادیث کو یاد رکھتے۔ صحیح احادیث، مستند احادیث، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی آنے والے وقت میں جھوٹ انکلوڈ کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، من گھڑت باتیں ہوں گی۔ ابھی تک وہ تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لے کر چل رہے ہیں، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے، تھے بھی مسلمان، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ خلافت کو نہیں دیں گے، خلیفہ کو نہیں دیں گے، یعنی منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ وہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ہم اپنی نکال لیں گے بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، جب مشورہ ہوا اور پھر بھی صحابہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ابھی لوگ اس طرح پھیلنا شروع ہو گئے ہیں جگہ جگہ، تو ابھی ہم نے دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی کھڑا ہو گیا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک طرف منکرین زکوٰۃ، ایک طرف مسیلمہ کذاب۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ دیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں نرمی کا معاملہ کریں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ نرم طبیعت رکھنے والے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر بھی غصے والی طبیعت کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نرم طبیعت رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج وہ بندہ یہ کہے کہ میں اونٹ تو دوں گا زکوٰۃ میں، جو ساتھ لگام دیتا تھا وہ نہیں دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں گا، کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور یہ الٹے قدم پھر گئے۔
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو ابھی سے دین میں تبدیلی. تو یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صرف یاد نہیں رکھا، عمل میں پرویا، موتیوں میں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو من و عن اسی طرح یاد رکھتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں، جس جماعت میں ابھی یہاں نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں نہ عمر بن خطاب موجود ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیل کا واقعہ سنایا کہ وہ بیل بولا اور اس نے کہا کہ میرے اوپر ظلم نہ کر. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیل بولا، بیل کیسے بول سکتا ہے؟ حیرت سے کہا بیل بولا، بیل نے کیسے بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین نہیں تو جا کے ابو بکر اور عمر سے پوچھ لو. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں جو اس محفل میں موجود بھی نہیں ہیں، انہوں نے یہ بات بھی نہیں سنی، لیکن آپ نے فرمایا اگر اس پہ مزید تمہیں تحقیق چاہیے جا کر ابو بکر اور عمر سے پوچھ لو. کیوں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک بار پتہ چل گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، وہ فوراً اس بات پر پختہ یقین کر لیں گے اور اس پر جم جائیں گے، اس سے ذرا نہیں ہٹیں گے. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو محفوظ کیے ہوئے اپنی یادداشت میں، اپنے عمل میں، ہر چیز میں. لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وفات ہونے لگی پھر ایک فکر جاگی کہ اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ مختلف جگہ پر لوگ اس میں جھوٹ شامل کرنا شروع کر دیں گے یا الفاظ کا بدلاؤ آ جائے گا، چینجز آ جائیں گی. پھر احادیث کو لکھنا شروع کیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لکھا، اور پھر تابعین کا دور شروع ہوا صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے جب احادیث کو لکھا، جمع کیا، اب اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو جھوٹی من گڑت یا ضعیف روایات یا جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تھا، ان احادیث کو بھی لکھنا شروع کر دیا گیا. وہ سب جمع ہوتی گئی. اب کسی کے پاس صحیح بات ہے، کسی کے پاس ضعیف بات ہے، کمزور بات ہے، الفاظ کا بدلاؤ ہے. یہ معاملہ چلتا رہا. پھر امام بخاری، امام مسلم، ان جیسے لوگ آئے سیاستہ میں، امام ترمذی جیسے لوگ رحمہ اللہ، ان سب نے احادیث پہ کام کرنا شروع کیا. اور جب یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ہر شخص کھڑا ہوتا ہے حدیث کا اپنی مرضی کا مفہوم سنا رہا ہے، حدیث کے الفاظ میں بدلاؤ کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں بھی منسوب کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے ایک اصول قائم کیا جانا چاہیے، پتہ ہو کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور یہ نہیں کہی. تو وہ احادیث جو جمع شدہ تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کام کیا کہ اصول قائم کیے کہ جو روایت جو چین چل رہی ہے اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے فلاں سے سنا، پھر فلاں نے اس سے سنا، فلاں نے اس سے سنا، یہ جو بیچ میں لوگ آ رہے ہیں یہ پکے سچے لوگ تھے یا نہیں تھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا گیا. اگر ان میں کہیں جھوٹ شامل تھا تو اس راوی کو سائیڈ پہ کر دیا کہ یہ اگر جھوٹا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر سکتا ہے. لہٰذا صرف اور صرف پکے سچے ٹھکے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ اگر واقعی سچے لوگ ہیں اس چین کو قائم رکھا گیا. پھر ایک اصول یہ قائم کیا گیا
کہ راوی کی چین تو ہو گئی مضبوط، اب جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں فٹ بیٹھتی بھی ہے یا نہیں، دین کے جو قرآن کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس میں پوری اترتی بھی ہے یا نہیں، یا حدیث میں ایسی کوئی بات کر دی گئی ہے، جھوٹ منسوب کر دیا گیا جو کسی بھی قدر دین میں ہونا ہی نہیں چاہیے، دین کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ متن کی چھان بین ہوئی، حقیقی الفاظ کیا تھے ان کی چھان بین ہوئی، یہ سارا کچھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جنہیں کئی لاکھ احادیث یاد تھی، اس میں سے چند ہزار احادیث کو انہوں نے وضو کر کے، غسل کر کے، نفل پڑھ کے، ایک ایک حدیث کو اللہ سے دعا کر کے پھر لکھا۔ اس طرح صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طرح کیا، اور پھر جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، یہ جو امام ہیں انہوں نے کی جو کتابیں لکھی، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سیاستہ، پہلے تم کہتے تھے دلیل دو، اب ہم سیاستہ سے دے رہے ہیں، یعنی ان 6 کتابوں سے دے رہے ہیں، تو اب بھی دلیل نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مسلم اور امام بخاری، ان کی سب احادیث صحیح، باقی اماموں نے بھی جو احادیث جمع کی انہوں نے ساتھ نیچے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ ذخیرہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ یہ ساری محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں، کاوشیں، اس کے لیے سفر کیے گئے ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا میں، پوری زندگیاں لگی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ کئی ایسے امام جنہوں نے اپنے جیلوں میں وقت گزارا ہے، اور اس کے بعد بھی تحقیقات ہوتی رہی کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے، صرف وہی بات کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ وقت آ گیا ہے، اور اس وقت میں، جس وقت میں بہت آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین تک پہنچنا، اور لیکن اس وقت میں آ کر بھی ہم یہی کہیں کہ ہم جس گھر میں پیدا ہو گئے، جس فرقے میں پیدا ہو گئے، بس اسی کو لے کر چلنا ہے، ہمارے مولوی نے جو بات کہہ دی وہی سب سے صحیح ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے، ہماری عزت پر سوال آ جائے گا۔ آج کے اس دور میں بھی، جس دور میں اور مزید آسانی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہم کہیں جیڑا جتھے لگ گیا ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں جی، اس میں حرج ہی کیا ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں دین کہہ کر، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کریں اور اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، زیادہ تر اکثر مساجد میں ان کے یہ خطبہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ خطبہ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے ہر بدعت، ہر دین میں نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، جبکہ یہ مسنون خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو دیکھتے ہیں، اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا حرج نہیں ہے، ہم نے کوئی دین کے نام پر حلوے تقسیم کر دیے، دن کو خاص کر دیا، مختص کر دیا، گروہ جتھے بنا کر قبرستان چلے گئے، چراغا کر دیا، وہاں ٹھیلے لگا لیے، وہاں جی سموسے پکوڑے بھی بک رہے ہیں، گول گپے بھی لگ رہے ہیں دین کے نام پر۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا وہ انہیں محبت نہیں تھی؟ اللہ کی قسم وہ چاہتے تو ہر چیز کو اپنی جان وار کر سونے چاندی کا بنا دیتے، لیکن وہ ڈرتے تھے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، اس میں کیا ذکر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ
कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम वअंतुम ला तशउरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ों को हरगिज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। अच्छा, बुलंद ना करना ये तो अल्लाह का हुक्म आ गया। फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, आपस में बात करते हुए भी तुम्हारी आवाज़ अल्लाह के रसूल की आवाज़ से बुलंद ना हो। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, फिर अल्लाह ने फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। जो कोई बंदा अगर ऐसा काम करेगा, अल्लाह उसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा, सारे अमल बर्बाद। और इससे बड़ी हैरत वाली बात बताऊं आपको, ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई थी पता है? ये आयत नाजिल हुई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। जब उनकी आपस में बहस हुई, आवाज़ें बुलंद होने लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, तब अल्लाह ने कहा अगर दोबारा आवाज़ें बुलंद हुई सारे आमाल ज़ाया कर दूँगा। और आज हम कहें कि कोई बात नहीं जी, ये भी तो सुन्नत ही होगा, ज़ईफ़ हदीस भी तो हदीस ही होती है, ये भी तो नेकी का ही काम है। फिर ऐसे करें, एक रकात में 2 सजदे हैं, 4 शुरू कर दें, वो भी तो नेकी है ना। ज़्यादा टाइम लग रहा है, इबादत ज़्यादा हो रही है, ज़िक्र ज़्यादा हो रहा है, क्यों नहीं करते? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल नहीं है। तो लिहाजा जिस बंदे को चाहिए जन्नत चाहिए अल्लाह की और जहन्नुम से बचना चाहता है, उसे चाहिए वो सिर्फ वो अमल अपनाए जो वाकई ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित हो और सही अहदीस से साबित हो। बाकी कसरत की तरफ ना जाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कसीर तादाद काफिरों मुशरिकों की थी, बहुत थोड़ी तादाद तौहीद वालों की थी। 13 साल के मक्की दौर में वो 100-150 बंदा जो मुश्किल से था जो ईमान लाया, तो क्या वो हक पर नहीं थे? और जो कसरत से पूरे के पूरे गिरोह आते थे, बुतों के पुजारी मांगने वाले, क्या वो हक पर हो गए? तो कसीर तादाद में होना इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि कसरत वाले लोग हक पर हैं। हमेशा से थोड़े लोग ही हक पर रहे हैं, कम लोग ही हक पर रहे हैं। और अल्लाह का कुरान इस बात को बार बार बयान फरमाता है कि बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो हक पर चलते हैं, बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह की जन्नतों को हासिल करने वाले। और क़यामत के दिन भी, मैं आखिरी बात हदीस सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हुक्म देगा आदम अलैहिस्सलाम को कि अपनी उम्मत में से 1000 लोगों में से एक को जन्नत में डाल दो, 999 को जहन्नुम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये ऐलान होगा ना कि 1000 में से एक जन्नत में, 999 जहन्नुम में, उस वक्त बच्चे जो होंगे, छोटे बच्चे, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। इसकी खौफ से, डर, अल्लाह के डर से, खौफ से कि हम तो किसी गिनती में नहीं, हम तो फंस गए, अब बनेगा क्या? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि फ़िक्र ना करो, इस तादाद में याजूज और माजूज भी शामिल होंगे, यानी याजूज माजूज समेत और उम्मत समेत। फिर अल्लाह फरमाएगा इनमें से, इन सब में से 1000 में से एक जन्नत में, 999 जहन्नुम में। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हशर के मैदान में जहाँ हिसाब व किताब होना है, वहाँ तक भी कलील तादाद हक वालों की है, कसीर तादाद जहन्नुम वालों की है, गुमराह लोगों की है। तो कसरत पर नहीं जाना, बल्कि ये देखना है कि ये बात सही है या नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक बात को समझकर मुझे भी और आप सब भाइयों को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान और हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।